السلام علیکم، میں ہماری علی، آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل۔ یو اے میں پاکستانیوں کے ویزے منسوخ ہو گئے۔ دبئی سے بری خبر، پاکستانیوں پر ایک بار پھر سے پابندی عائد۔ چھٹی پر آئے تو ویزا کینسل ہو گیا، نوکریاں چھن گئی، مشکلات بڑھنا شروع ہو گئیں۔ یو اے ای واپسی پر اتنا بڑا جھٹکا کہ کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ پاکستانیوں کے ویزے بغیر کسی وجہ کے منسوخ ہونا شروع ہو چکے ہیں۔ وطن واپسی پر ایک دم سے اطلاع ملتی ہے کہ نوکری ختم ہو گئی، چھٹی پر آئے ہیں، چھٹی لے کر آئے ہیں، نوکریاں ختم کر دی گئیں۔ یو اے ای میں پاکستانیوں کی مصیبتیں آخر کیوں بڑھ رہی ہیں، آپ نے کس طرح سے بچنا ہے، کیا احتیاط کرنی ہے، آج کی ویڈیو میں صرف بات کرتے ہیں۔ ریکویسٹ ہے چینل کو سبسکرائب کریں، سپورٹ کی ضرورت ہے، ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ آج کی ویڈیو میں بات کرنے جا رہے ہیں متحدہ عرب امارات میں مقیم پاکستانیوں کے درپیش جو مشکلات ہیں، جہاں پر ہزاروں خاندان اس وقت تشویش میں ہیں، خاص طور پہ وہ پاکستانی جو سالوں سے دبئی میں ابو ظبی شارجہ جو ہے وہاں پہ ملازمت کر رہے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں، انہوں نے اپنے گھر بنائے ہوئے ہیں، انہوں نے اپنے بڑے بڑے پلازاز بنائے ہوئے ہیں، اپنے کاروبار کھڑے کیے ہوئے ہیں۔ ان کے لیے ویزا، امیگریشن اور دوبارہ یو اے ای جانے کے معاملات پہلے کی نسبت بہت زیادہ حساس دکھائی دے رہے ہیں۔ لیکن اس معاملے میں سب سے اہم ترین سوال یہ ہے کہ آخر پاکستانیوں کو اب یو اے ای میں اتنی مشکلات کا سامنا کرنا کیوں پڑ رہا ہے؟ کیا باقی پاکستانیوں کے لیے مکمل طور پہ اب ویزا کی پابندی عائد کر دی گئی ہے؟ کیا وطن واپس آنے کے بعد یو اے ای آپ دوبارہ نہیں جا سکتے؟ سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں کہ ویزا کے معاملے پر بات کرتے ہیں۔ گزشتہ عرصے کے دوران پاکستانی جو شہری ہیں ان کو یو اے ای کے ویزا حاصل کرنے میں تاخیر کا سامنا رہا، زیادہ جانچ پڑتال رہی، بعض درخواستوں کو ہم نے مسترد ہوتے ہوئے دیکھا، جیسے بہت ساری مشکلات سامنے آئیں۔ اسی وجہ سے عام پاکستانیوں میں یہ چیزیں بھی آ گئیں کہ شاید اب فیوچر میں یو اے ای جو ہے وہ پاکستانیوں کے لیے تمام ویزے جو ہے بند کر دے گا، لیکن سرکاری طور پہ ایسی صورتحال نہیں ہے۔ پاکستانی حکومت کافی دفعہ واضح کر چکی ہے کہ پاکستانی شہریوں کے لیے کوئی باقاعدہ جو ہے ویزا بین کوئی نہیں کیا جا رہا، یو اے ای میں کوئی اعلان نہیں ہے، بلکہ مئی 2026 میں پاکستان کی وزارت داخلہ نے کہا تھا کہ جو پاکستانی یو اے ای کے ویزا ورک پرمٹ کی شرائط پورے کرتے ہیں وہ اب بھی یو اے ای کا سفر کر رہے ہیں اور ورک ویزا حاصل کر رہے ہیں۔ لیکن جو لوگ وہاں پر ہیں وہاں تو کچھ اور ہی کہانی سنائی جا رہی ہے، وہاں کے لوگ تو کچھ اور ہی بول رہے ہیں، وہاں کے لوگوں کے مطابق ان کے لیے زمین تنگ ہو رہی ہے، حالات خراب ہو رہے ہیں۔ اچھا یہی نہیں، اگست 2026 میں ایسی رپورٹس بھی سامنے آئیں کہ پاکستانی شہریوں کے لیے وزٹ ویزوں کی صورتحال میں تھوڑی بہتری آ سکتی ہے۔ اب یعنی معاملہ مکمل ابھی پابندی کی طرف نہیں گیا، تھوڑا جانچ پڑتال زیادہ سخت کر دی گئی ہے۔ اب جو پرابلمز فیس کر رہے ہیں پاکستانی وہ کیا؟ ویزے کی منظوری میں تاخیر یا درخواست مسترد ہونا، یہ تو نارمل سی بات ہے، یہ تو بہت زیادہ پرابلمز جو ہیں یہ فیس کر رہے ہیں۔ پھر کچھ کہانیاں یہ سنائی گئیں کہ جی مالی حیثیت کی وجہ سے لوگوں کو ویزا نہیں مل رہا، پھر کوئی ہوٹل بکنگ کی وجہ سے، پھر واپسی کی ٹکٹ، بڑی کہانیاں جو ہیں سنائی گئیں۔ اب دوسری بڑی مشکل جو ہے وطن واپسی کے بعد یو اے ای جانے کی جو پریشانی ہے، کئی پاکستانی سالوں سے یو اے ای میں کام کر رہے ہیں، کاروبار ہے، لیکن جب کسی وجہ سے وہ پاکستان آتے ہیں ملنے فیملی سے تو ان کے لیے دوبارہ ویزا حاصل کرنا آسان نہیں ہوتا۔ اگر کسی شخص کا سابقہ ویزا منسوخ ہو چکا ہے تو کمپنی ان کی ملازمت جو ہے وہ ختم کر رہی ہے، یا اس کی امیگریشن حیثیت میں کوئی مسئلہ پیدا کر دیا جاتا ہے، زیادہ پیچیدہ چیزیں ہو رہی ہیں اس حوالے سے۔ ایک اور اہم مسئلہ اس سے پیدا ہو رہا ہے، جو پاکستانی کئی سالوں سے دبئی ابو ظبی میں کام کر رہے ہیں وہ اکثر مستقل طور پہ عارضی طور پہ پاکستان واپس آ جائیں، اگر کسی طرح کوئی نوکری چھوڑ کے آ گیا یا واپس آ کے اسے نوکری چینج کرنی ہے، 2-3 مہینے بعد جانا ہے، تو ان کا پرانا ورک ویزا ختم ہو جاتا ہے، تو انہیں دوبارہ جو ہے وہ اسی کمپنی یا کسی نئی کمپنی میں ملازمت حاصل کرنے کے لیے نئے سرے سے ویزا اور ورک پرمٹ کے مراحل سے گزرنا پڑ رہا ہے۔ یہ بڑی ایک کمپلیکیشنز ہیں۔ نئی کمپنی اسپانسر نہ کرے یا ویزا منظور نہ ہو تو خاندان کی آمدنی آپ کو پتہ ہے کہ براہ راست اثر انداز ہو جاتی ہے۔ یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جو پاکستانی سر پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس حوالے سے کچھ میڈیا نے بھی کلیم کیا کہ پاکستان کی وزارت داخلہ نے مئی 2026 میں واضح کیا تھا کہ کوئی ملک بدر نہیں کیا پاکستانیوں کو، لیکن پاکستانیوں کی بڑی تعداد جو ہے ایئرپورٹ پہ آ کے انٹرویوز بھی دے رہی تھی کہ ہمیں ملک بدر کر دیا لیکن رپورٹ کی سٹیمپ نہیں لگائی، ہمیں راتوں رات 24 گھنٹے، کسی نے کہا 12 گھنٹے کا وقت دیا گیا ہے کہ آپ ملک چھوڑ کے جائیں۔ ہم تو اپنا سامان بھی نہیں بیچ پائے، سامان اٹھا بھی نہیں پائے، پیسے بھی نہیں نکال پائے۔ حکومت نے سارے معاملوں کو جو ہے بالکل سائڈ پہ رکھ دیا۔ حالیہ اگر سرکاری اعداد و شمار کی بات کریں تو 1 مارچ سے 13 جولائی 2026 کے دوران خلیجی ممالک سے مجموعی طور پر 21,951 پاکستانی ڈپورٹ کیے گئے ہیں۔ ان میں تقریباً 3,803 پاکستانی یو اے ای سے ڈپورٹ کیے گئے ہیں۔ یہ ڈپورٹ کرنے کی مختلف وجوہات جو ہے وہ سامنے آئی ہیں، جن میں
बड़ी कहानियाँ सुनाई गई हैं, वीज़े की प्रॉब्लम है, ओवर स्टे है, भीख मांगते हैं, काम नहीं करते, भाग जाते हैं, ये कहानी सुनाई गई है सरकारी तौर पे जो दादोशुमार है। फिर इमिग्रेशन कवानीन में बहुत ज़्यादा सख्ती कर दी गई है, जाली दस्तावेज़ात पे उन्होंने बड़ी कहानियाँ सुनाई हैं, सोशल मीडिया और कानूनी खिलाफ वर्जियाँ उन्होंने बड़ी बोली हैं कि जी ये यूएई के ख़िलाफ़ बड़ी कैंपेन्स चलाई है जो वहाँ पे पाकिस्तानी हैं। लेकिन आप यहाँ से अंदाज़ा लगाएं कि जो पाकिस्तानी वहाँ पे मौजूद हैं उनकी जानिब से ये कहा गया है कि हमें तो बिला वजह जो है, बिला वजह हमें मुल्क बदल करना शुरू कर दिया है, हमारा कोई कसूर भी नहीं, हमने ये भी नहीं किया, हमने वो भी नहीं किया, हम तो सुकून से अपना काम कर रहे थे। तो इस पे अगर कोई यूएई से है या किसी को रिपोर्ट किया गया है, किसी की फैमिली में से किसी ने इस तरह की प्रॉब्लम फेस की, तो कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर बताइएगा कि क्या ये सिर्फ सोशल मीडिया की बेबुनियाद कहानी है या सच में लोगों को रिपोर्ट किया गया और पाकिस्तानियों के लिए अब फ्यूचर आहिस्ता आहिस्ता यूएई में ख़त्म होने वाला है या ख़त्म हो चुका है। कमेंट करने से इन द नेक्स्ट वीडियो लाने के बाद।